پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ اور کراچی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر بلدیات و اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کے ساتھ ساتھ وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی، وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ وقار مہندی اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری، پیپلز پارٹی کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ کے صدور اور سیکرٹری بلدیات نجم الدین شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی سمیت تمام ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی، واٹر بورڈ سمیت دیگر محکموں کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں ہر صورت میں مکمل کرنے کی ہدایتیں جاری کی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے، جبکہ وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ سندھ حکومت کے کام پر دوسری سیاسی جماعتیں سیاست چمکا رہی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے پیکج سے چلایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے پہلے بھی 162 ارب روپے کے پیکج کا لالی پاپ دیا گیا تھا اور اب بھی 1 روپیہ بھی وفاق کی جانب سے ان منصوبوں کے لیے کوئی رقم نہیں دی گئی، جبکہ اس موقع پر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ترقیاتی کام صرف سندھ حکومت ہی کروا رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدور کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ کی کارکردگی پر سب برہم ہیں، واٹر بورڈ کے افسران تعاون ہی نہیں کرتے۔ ڈی سی سینٹرل نے گاربیج کے حوالے سے بہت کام بہتر طریقے سے کر لیا ہے، جبکہ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے اس موقع پر مزید کہا کہ واٹر بورڈ شہر میں لیکیجز بند کرنے پر توجہ دے تاکہ سڑکوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جبکہ تمام محکموں کے افسران ڈسٹرکٹ کی سطح پر میٹنگ کر کے عوامی مسائل کو حل کریں، جبکہ اس موقع پر ضلع وسطی اور ضلع کورنگی کے پی ایس پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدور نے میونسپل کمشنر ضلع وسطی اور میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی اور سیاسی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے فون بھی نہیں سنتے، جس پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے بلدیہ وسطی اور بلدیہ کورنگی کے میونسپل کمشنر کو فوری طور پر ہٹانے کے لیے سیکرٹری بلدیات کو حکم جاری کر دیا، لیکن ہم حیران ہیں کہ اس حکم پر عمل درآمد کیسے ہوگا، اس لیے کہ بلدیہ وسطی میں تو میونسپل کمشنر کو آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست اور اجازت ضروری ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایس 88 میں 16 فروری کو انتخابات ہیں اور وہاں سے ابھی فی الحال تقرری اور تبادلے پر پابندی عائد ہے، تو 16 فروری کے بعد ہی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اگر میونسپل کمشنر کو ہٹانے کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشنر اس کو رد کر دے گا، جیسے بلدیہ ملیر میں اکاؤنٹ آفیسر کی تعیناتی کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا، اور اسی طرح چیف آفیسر اشفاق ملا کی تعیناتی کو بھی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا اور سندھ حکومت کو اپنے فیصلے واپس لینا پڑے تھے۔ اب اگر میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کو 16 فروری سے پہلے اگر ہٹایا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن آڑے آتا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔